کہ چین جس طرح سے اروناچل پردیش اور پھر تائیوان کے معاملے پر بھی چین کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2030 میں شاید کوئی اس قسم کا ماحول بن سکتا ہے کہ چین جنگ کی طرف جا سکتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے 2030 میں جا کے, کیونکہ چین اپنی تیاریاں تو کر رہا ہے, اپنی دفاعی تیاریاں. ہاں جی, لیکن سر اس میں خاص طور پہ اروناچل پردیش کے حوالے سے جو چین نے وہاں پہ اپنی بیسز بنائی ہیں اور جس طرح سے وہاں پورا یہ ڈیفنس سسٹم اور یہ ساری چیزیں وہاں پہنچائی ہیں, اس صورتحال پہ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ میں کوئی آؤٹ رائٹ ایک بڑی وار کی میں نہیں سمجھتا ہوں, لیکن اگر کوئی اس طرح کی جھڑپ یا کچھ ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ بھارت میں اتنا دم خم نہیں ہے جو 2 سال پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ ان سے واپس لے سکے. چائنا کی پالیسی بڑی اچھی ہے. آپ دیکھیے چائنا نے اپنے آپ کو اکنامیکلی اور اس کے بعد اب ملیٹریلی اتنا سٹرونگ کر لیا ہے. اب آئے دن اس کے نئے سے نئے وہ 61 ویپن ہے, یا ان کے جو ابھی انہوں نے سی سائٹ کے اوپر کیریئر کلرز اور سیٹلائٹ شوٹنگ ڈاؤن کی یہ ٹیکنالوجی جو انہوں نے ایک کیپیبلٹی حاصل کی ہے کہ جس طرح ہانگ کانگ بغیر ایک گولی چلائے ان کی گود میں واپس چلا گیا تھا, یہ تائیوان بھی آئے گا, کیونکہ اس جو اسٹریٹ اس سائٹ پہ ہے ان کی جو نیول ڈیولپمنٹ ہے اٹس امیزنگ, اس کے اوپر تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے. اور بھارت میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نارتھ میں اکثر چین کے اوپر چائنا نہ صرف اروناچل پردیش کے اوپر اپنا جو ملٹری اس کی پریزنس ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے, اس کو وہ پورا ایسٹ ٹو اپنے وہاں سے لے کے ایسٹرن سائڈ کے اوپر یعنی آل along بھارت کے بارڈر, جس کو نیفا ایک زمانے میں بھی جنگ ہوئی تھی, اس پورے ایریے کے اوپر اس کو ملٹرائز کر رہا ہے. اچھا سر, میں فی الحال تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آؤٹ رائٹ جنگ ان کے یا بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ہوگی, لیکن جیسے وہ 7 سسٹرز کو پروموٹ کرنا اس پہ بنگلہ دیش بھی کر سکتا ہے, اور بنگلہ دیش کو اسٹرینتھ جو ہے نارتھ میں چائنا سے ملنا شروع ہو گئی ہے. اچھا سر, عام طور پہ پاکستان اور انڈیا میں جو مختلف کانفلکٹ رہتے ہیں اس میں پانی کا مسئلہ ہمیشہ سر فہرست رہتا ہے. اب بھی جس طرح سے دریائے چناب کے حوالے سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پہ انڈیا کے ساتھ احتجاج کیا جا رہا ہے, تو سر جس یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے, اسی رپورٹ میں یہ پاکستانی موقف کی اقوام متحدہ نے تائید کی ہے کہ سندھ طاس معاہدے پہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا کیا آپشن ہیں, کس طرح سے وہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے سے انڈیا کو روک سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس آپشن تو یہی ہے کہ ہم کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈپلومیسی سے اس کے اوپر پریشر ڈالیں, یونائٹڈ نیشن کے تھرو ڈالیں, جو دوسرے کنٹریز ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں جنہوں نے مانا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے یہ زیادتی کر رہا ہے. جیسے ابھی چناب میں آپ نے ذکر کیا کہ پانی کو ایک دم بہاؤ بڑھا دیا پھر اس کو کم کر دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنلی بھی اس کا مینج کرنا چاہیے کہ اگر کبھی وہ یہ چیزیں کرتا ہے تو یا تو ہمارے پاس سٹوریج ہونی چاہیے کہ اگر وہ پانی کم کرتا ہے تو ہم اپنی سٹوریج بڑھائیں. ہمیں بھی اپنا انوائٹ دیکھنا پڑے گا. اس کا صرف سلوشن ان کا ڈپلومیٹک نہیں ہے, اس کا سلوشن ہمیں اندر بھی کرنا پڑے گا, بھلے وہ کالا باغ ڈیم ہو, بھلے وہ بادشاہ ڈیم ہو یا کوئی اور ڈیم ہو. اس پانی کو ریگولیٹ وہ کر سکتا ہے, تو ہمیں ایٹ لیسٹ اپنی سوائل کے اندر اس کو ریگولیٹ کرنے کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا. اگر وہ ایکسیس واٹر بھیجتا ہے تو کیا ہمیں کین وی بلڈ مور کینالز کہ وہ ہم اس کو وہاں پہ نکال سکیں, اس سے کہ وہ میدانی علاقوں میں وہ جا کے تباہی مچائے. بالکل, انٹرنل سورس کو بہتر کرنا ہوگا, سٹوریج بڑھانی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اس معاملے پر ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. ناظرین, ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے اسمارٹ میٹرز کی قیمت میں کمی کا صارفین کو کتنا فائدہ ہوگا. ویلکم بیک. حکومت بجلی صارفین اور سولر صارفین کی آسانی کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے. ایسے میں اسمارٹ میٹرز کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے. اسمارٹ میٹرز کس طرح سے کام کریں گے اور اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا, اس پر بات کریں گے. ارشد عباسی, انرجی اینڈ پاور سیکٹر اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد عباسی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حکومت کی جانب سے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں, لیکن ابھی سب سے پہلے تو یہ اسمارٹ میٹرز کی جو قیمت کم کی گئی ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا عوام کو, سب سے پہلے تو اس پر بتائیے گا. بہت شکریہ. دیکھیں, آپ لوگ اسپیشلی عمران یعقوب بڑے ہی ٹچی ایشوز کو ہمیشہ اٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ میٹرز کا کتنا فائدہ ہوگا. میرا خیال ہے یہ میٹرز کا یا ہیلپ لائن بنانے کا
اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا کہ جب تک گورنمنٹ پاکستان نے کلیئر پالیسی نہیں دیتی سولر صارفین کے لیے. دیکھیے یہ سولر صارفین ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے اوپر لوڈ کم کیا. اب دیکھیں نا ہمیں کوئی پاور پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ ہر پاکستان میں ان پڑھ سے بندے نے بھی اتنا رسپانس دیا ہے. اس لیے نیٹ میٹرنگ کا جو ریٹ تھا پہلے وہ وہی کا وہی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میٹرز کی بات کر رہی ہیں. کاش میں آپ کو ابھی لیٹسٹ ایک ویڈیو بھیج سکتا کہ اب تو ہائبرڈ بیٹری آ گئی ہیں. میرے خیال میں 1-2 سال میں لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی. بیٹری ماشاءاللہ 15-15 20-20 سال کی لائف آ گئی اور یہ میٹر سے بھی چھٹکارا پا لیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا. دیکھیے نئے سے نئے پاور پلانٹ ابھی بھی انوگریٹ ہو رہے ہیں، انرجی آ رہی ہے. یہ کہاں جائے گی، کون اس کو لے گا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن میرے ایک الفاظ میرے منہ میں خاک، لیکن پاکستان کا یہ جو پاور سیکٹر پاکستان کو کلیپس لے ڈوبے گا. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جی میٹر کی پرائز کم کر دی ہے، یہ کر دی ہے، دیکھیں یہ کام ایسے نہیں. اگر تو کام کرنا ہے تو آپ کام کریں سمارٹ گرڈ پہ. سمارٹ گرڈ کیا ہے؟ سمارٹ گرڈ سمارٹ میٹر سے لے کے پوری سمارٹ انرجی، تربیلا سے بجلی کتنی آ رہی ہے، آپ کے گھر تک کتنی جا رہی ہے، کہاں کوئی چوری کر رہا ہے، کہاں چوری نہیں کر رہا. 600 بلین کا سال کا اگر یہ لاس کم کر دے تو بات تو یہاں بنتی ہے. اچھا اس طرح کی جو ٹوٹکے چھوٹے چھوٹے ہیں، دیکھیے بات بڑی سچ ہے. میں آپ سے اس طرح ہی بات کر رہا ہوں جس طرح میڈیکل ڈاکٹر بات کر رہا ہے. ایز اے انجینئر کرنا بھی یہی چاہیے کہ آپ کو پروفیشنل اوپینین دینی چاہیے. نو ٹلٹڈ ٹو اینی ورڈ. اسٹیٹ بات یہ ہے لائن لاسز کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، کیا بنائی ہے. یہ ڈسکوز کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، کون سی جو پہلے ہی پروفٹ میں جا رہی ہیں. کاش کرتے ٹسکو کو، پسکو کو یا سبکو کو، ان ایریاز کو کرتے، لیکن اس پہ بھی کام نہیں ہوا. اچھا عباسی صاحب، اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے. عباسی صاحب سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سولر کے حوالے سے بات کی، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ویسے ہی پاور سیکٹر میں ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ کی بجائے جو نیٹ بلنگ کی بات کی جا رہی ہے، یہ نیٹ بلنگ ہے کیا؟ ذرا یہ سمجھا دیں کہ اس سے سولر صارفین کو اور نیشنل گریڈ صارفین کو کیا اثر پڑے گا اس پہ؟ دن رات یہ سوچا جا رہا ہے کہ پاور سیکٹر کو نفع بخش کیسے بنائیں. IMF کی جتنی انسٹرکشن سخت قسم کی قرضہ تو ان سے لیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کو پروفیٹیبل بنائیں. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گرڈ سے بجلی آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ جتنی وائر ٹرانسفارمر، اس کا کچھ رینٹ پارشلی ان پہ ڈال دیں گے، دیکھیں جی آپ استعمال کریں. بات تو بیسیکلی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ سولر صارفین وہ استعمال کرتے ہیں، دن کو بیچتے ہیں اور رات کو بجلی واپس کنزیوم کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو IPPs ہیں ان کی بجلی کتنے کی پڑ رہی ہے، ان کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے. دیکھیے عمران، ایک بات کبھی نہ کبھی ہسٹورین کوئی تاریخ دان لکھیں گے کہ جتنا ہمیں کول پاور پلانٹ اور LNG نے نقصان پہنچایا، آپ دیکھیں آج بھی ہمارے منسٹر پیٹرولیم کی تھی، دیکھیں جی کہ وہ ہم نے LNG ڈائیورٹ کر دی ہے. 2015 کی پالیسی پہ جو کول پاور پلانٹ لگے اور جو LNG پہ لگے، میرے الفاظ نہیں ہے، یہ ہمارے محترم پرائم منسٹر کے مختلف فورم پہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک دنیا میں کشکول بنا دیا. اس کے پر بات نہیں ہو رہی. میں ایک آپ کو بات بتا دوں، ابھی بھی 1320 بلین ان کو ادا کیے گئے. میں نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے، اس کا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ سے ایک آڈٹ ہونا چاہیے.